آنا چاہیے اور اس عمر میں اس کلاس میں یہ آنا چاہیے، اور جو ہمارے نصاب کے مطابق کتب ہیں وہ اگر پرائیویٹ پبلشر بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے جو ایک این او سی لینا پڑتا ہے پرائیویٹ پبلشرز کو مختلف ٹیکسٹ بک بورڈ سے اور نیشنل کریکولم کونسل سے، تو اس سے شاید لوگوں کو کچھ کو شک ہوا کہ یہ صرف سرکاری اسکولوں میں نافذ ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کے اسکولوں میں سوائے سندھ کے، اور سندھ میں بھی انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نافذ ہو جائے گا۔ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، ہم پہلے پری 1 to 5 جو ہے وہ کل سے نافذ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگلے سال 2022 میں 6، 7، 8 کلاس کا جو نفاذ ہوگا، اور اس کے بعد 2023 میں 9، 10، 11، 12 کا نفاذ ہوگا۔ یعنی کہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے جو کہ ٹینیور ہے ہمارا 2023 تک، یہ ساری کلاسوں کے لیے ایک نصاب جو ہے وہ ترتیب دے کے بن جائے گا، اور اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ کل ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک کل کا دن بہت اہم ہے اور ہمارے لیے مسرت بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ ایک یکساں تعلیمی نصاب کا نفاذ ہو رہا ہے۔ پرمسرت اس لیے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں 2013 میں اور 2018 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب لے کر آئیں گے، تو اس لیے ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کی تکمیل کا دن بھی ہوگا۔ اور تیسرا یہ چیلنجنگ بھی ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں تو وہ نئی چیز جو ہے وہ فوری طور پہ بہت سارے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوتی، اس میں پرابلمز بھی ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نفاذ جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ کیوں یہ ایک یکساں تعلیمی نصاب کی کیوں ضرورت پڑی؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے، لیکن دو وجوہات ایسی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے، جو بڑی وجوہات ہیں ان کے سامنے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ موجودہ تعلیمی نظام ایک ناانصافی پر مبنی ہے، اور وہ ناانصافی کیا ہے؟ وہ ناانصافی یہ ہے کہ ایک چھوٹا طبقہ جو کہ ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ بے پناہ ہے، اس لیے کہ معاشرہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمت میں، پرائیویٹ ملازمت میں، عدالتوں میں ایک پورا ایک ماحول ایسا ہے جس میں ایک خاص قسم کے تعلیمی نظام جو ہے اس کی وجہ سے ایک ان کو ایک فائدہ ہے جو خاص قسم کے نظام سے پڑھتے ہیں۔ سو یہ ناانصافی ہے، اور جو 70% بلکہ 75% میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ بچے جو کہ سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدارس میں ہیں، ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ دشواریاں جو ہیں ان کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام نے معاشرے کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ معاشرے کو کیسے تقسیم کیا ہے؟ معاشرے کو ایسے تقسیم کیا ہے کہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم یہ ہمیں دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہم ایک ایسا سمجھیں کہ ایک لینز ہے جس کے تھرو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور اگر لینز ہی مختلف ہوں گے، اگر تعلیم ہی مختلف ہوگی تو یقیناً معاشرے میں ایک تناؤ پیدا ہوگا، معاشرے میں ایک مشکل پیدا ہوگی۔ اور وہ کیوں پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یکسانیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی ایک ہی طریقے سے سوچے، لیکن قدریں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری قدریں مشترکہ ہوں گی تو پھر دوسری دنیا دیکھنے کے طریقے جو ہیں وہ ان قدروں کے مناسبت سے ہوں گے، کیونکہ جو تاثرات کا کینوس ہے وہ ایک ہوگا، ضروری نہیں کہ سوچ ایک ہو۔
میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قومیت کی پیداوار، قومیت کا جذبہ جو ہے اس کو بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں نیشنل کریکلم ہے۔ انگلینڈ میں نیشنل کریکلم ہے، باقی ملکوں میں، جاپان میں نیشنل کریکلم ہے، چائنا اتنا بڑا ملک ہے اس میں نیشنل کریکلم ہے۔ ہم نے 72 سال میں کوئی نیشنل کریکلم نہیں بنایا، اور اس سے قوم جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ سو ناانصافی بھی ہے اور تقسیم بھی ہے، اور اس لیے یہ ساری ناانصافی اور تقسیم جو ہے یہ صرف نصاب سے تو نہیں ختم ہوگی۔ نصاب ایک قدم ہے، اور ایک قدم ہے جو کہ ہم لے رہے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ناانصافی بھی کم ہو اور تقسیم جو ہے وہ بھی کم ہو۔ ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے تقسیم کی، اور اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک قیمت ادا کی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں، ایک ابتدا جو کر رہے ہیں یکساں تعلیمی نصاب کی، یہ صرف اس کے کوئی محدود مقاصد نہیں ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایک قومی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا اہداف رکھے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، باقی تو ہم تفصیلات کل بھی ہوں گی، وزیر اعظم صاحب جب اس کا افتتاح کریں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ایک ایمفسس ہے وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ کا، اور ایک اخلاقی قدریں جو ہیں ان کو پیدا کرنے کا۔ قرآن شریف کی تعلیم ناظرہ جو ہے وہ لازمی ہے اس کے اندر، سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کا بھی ذکر ہے، تاکہ بچوں کی تربیت ہو، وہ اپنا ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہو، اور ان کا اس میں خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے ایک بھائی چارہ کی فضا پیدا کرنا، اس میں ٹالرنس پیدا کرنا کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو جانیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 5 جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کا الگ نصاب تیار کیا گیا ہے، اور ان کو مثلا جو سکھ بھائی بہن ہیں ان سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، اس میں عیسائی مذہب کے لیے، کلاش کے لیے اور کرسچن کے لیے، سب کے لیے ایک الگ جو ہے نصاب تیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پڑھ سکیں اور بھائی چارہ کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو یہ ایک ہدف ہے جس کو ہم نے خاص طور پہ ذہن میں رکھا ہے، اور اس ہدف کو نظر میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سب اسکولوں پہ اپلائی کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹیکسٹ بکس میں پرائیویٹ پبلشرز کو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ ہمارے نصاب کے مطابق کتابیں بنائیں، اور کتابیں بنا کے ہم سے این او سی لیں، مختلف پروونشل گورنمنٹ سے این او سی لیں، اور اس کے بعد وہ پرائیویٹ سکولز یا کوئی بھی گورنمنٹ سکول جو ہے اس کتاب کو کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا جو نصاب ہے یہ کور نصاب ہے۔ اگر کوئی سکول جو ہے اس کے علاوہ ان ایڈیشن، یعنی کہ جو ہم نے کہا ہے اس سے ایڈیشن کے طور پہ کوئی مضمون پڑھانا چاہتا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی ایڈیشن میں کوئی کتاب پڑھانا چاہتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو کور کریکلم ہے، جو ہمارا نصاب ہے، وہ بنیاد ہوگی تعلیم کی۔ اور ابھی ہم ایک سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس میں ہم 5ویں جماعت کا اور 8ویں جماعت کے لیول پہ کوئی امتحان کا طریقہ بنائیں، جس سے یہ ظاہر ہو، یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ کون سے اسکول جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نصاب پہ عمل کر رہے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اور اس میں کوئی چوائس والی بات نہیں ہے، یہ پروونشل گورنمنٹس اور ہمارا جو یہاں پہ ہے یہ انفورس کریں گے ہر طریقے سے۔ تو یہ چند ایک اس کی خصوصیات ہیں، اور کل وزیر اعظم صاحب کل صبح اس کا اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑے پر امید ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی تعلیمی میدان میں
جو ہم اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں کہ میں انقلاب کہوں، لیکن میں یقین جانیے کہ جب یہ سارا امپلیمنٹ ہو جائے گا تو یہ یقیناً ملک میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھے گا. نوید اکبر صاحب پال ٹی وی سے. سر یکساں نظام اچھی بات ہے اپنے یکساں نصاب سر، لیکن اس میں ایک شکایت یہ آ رہی ہے کیونکہ میرے بھی بہت سے دوست ہیں جن کے بچے پڑھتے ہیں، سب کو یہی شکایت ہے، لاہور سے بھی کوئی دوست کہہ رہے ہیں، کچھ بھاولپور سے، اسلام آباد سے، کہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں اس وقت تک، اور کتابیں بہت شارٹ ہیں. اس حوالے سے کچھ کیجیے کیونکہ یہ شروع کو کرنے جا رہے ہیں تو کتابیں دستیابی جو ہے کتابوں کی بہت ضروری ہے. اس کے سلسلے میں دو چیزیں کہوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کتابیں پروونشل گورنمنٹس کو ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس جو تھیں وہ بڑی کئی مہینے پہلے دے دی تھی. پرنٹنگ ان کی تقریباً ہو گئی ہے، شاید کہیں کہیں ایسے ہوگا کہ جہاں پہ نہ ہوں. اور اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پرنٹنگ کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پرائیویٹ پبلشرز کو بھی اجازت دے دی ہے. بلکہ ہمارا جو کور کتاب ہے، ماڈل ٹیکسٹ بک ہے، وہ اوپن ہے، وہ یعنی کہ وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، کوئی بھی اس کو چھاپ سکتا ہے. تو اس لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر کہیں کوئی اسپیسیفک کہیں مسئلہ ہے تو وہ میں ضرور اس کو دیکھوں گا. لیکن مجموعی طور پہ کتابیں جو ہیں شاید اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ چیزیں سلو چلی ہیں تو کہیں پہ کوئی کمی ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اشرف عباسی صاحب. میں جانتا ہوں جی. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سر کیا کوئی منسٹری میں